سیاسی گرما گرمی لگ رہی ہے، ہر طرف جو ہے جلسوں جلوس ریلیوں اور لانگ مارچ کا سما بندھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے آج تو نہ ہو سکا، کل مولانا صاحب نے یوم تشکر اور وہ کہہ رہے کہ 7 ستمبر کو یوم فتح، اور ساتھ ساتھ حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے جو پچھلے دنوں دھرنا لے کے او یار ان سے میں بڑا ڈس اپوائنٹ تجھ تو کیوں نہ محفل لوٹ لی۔ او یار میں واقعتاً میں جینوئنلی سمجھ رہا تھا ان دنوں وہ بنگلہ دیش بھی چل رہا تھا۔ میں نے کہا یار انہوں نے بہت سادہ اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ایک تحریک شروع کیا۔ میں بار بار یہاں پہ کہتا کامیاب ہوئے نا اس میں، کیسے وہ کم ہو گئے نا 2 مہینے کے لیے ریٹس۔ آپ نے پتا ہے وہ مریم صاحبہ نے جو ریلیف دیا ہے، اچھا تو ان کی پوری ان کی تحریک وجہ سے 2 مہینے کی ریلیف مانگنے کے لیے تھی۔ نہیں، وہ جو بھی تھوڑا بہت ریلیف دیا نا، اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا سر، آپ یہی تو نہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، انہوں نے تو جب تحریک اپنی چلا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مستقل بنیادوں پہ بجلی کا بل چلو اتنا بڑا ریلیف کا کریڈٹ تو چاہتا ہے جماعت اسلامی کو کہ یار آپ دیکھیں نا کہ 200 سے 500 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو 14 روپے یونٹ ملے گا، اچھا فی یونٹ کو 40 روپے سستا ہو گیا وہ ان کا بھائی صاحب کتنے دنوں تک؟ 2 مہینے کے لیے۔ اچھا اور وہ ان کی خاطر ہوا ہے، ان کی تحریک کے خوف سے ہوا ہے؟ ہاں جماعت اسلامی۔ اچھا واقعی لیکن انہوں نے ایک اور بات یہ جب میاں صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حافظ صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، حکومت ان کی، انہوں نے اپنے بھی سیاست کرنی ہے نا، حکومت بھی تو کسی سیاسی جماعت کی، کہیں نہ کہیں پریشر آیا گورنمنٹ پہ۔ وہ نہیں لیکن وہ کہتے کہ جی بڑا ہمارا بھائی ہمارے اپنے چلو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں بجلی اور گیس نہیں میں ہرگز یہ نہیں چاہتا بابا، دیکھو ایک وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ او یار میرے منہ میں غلط بات نہ ڈالا کرو، دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ جی میری ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جی وہ ہنگامہ نہیں کر پائے۔ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو یاد ہے کبھی یہ 2 مہینے والی ریلیف کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تم نے کہا کہ جی کسی صورت کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو کہا میاں 2 مہینے کی بات ہے، جب اس کے بعد پھر سیزن شروع ہو جائے گا، جب اصل بات جو ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے اصل جو پرائس بہت زیادہ اوپر جاتی ہے وہ جب ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں گرمیوں میں۔ اچھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ آپ کی آبادی کا کتنا % ہوتا ہے؟ 5%۔ آپ کی آبادی کا 5%۔ 25 کروڑ کی آبادی کا 5% وہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے گرمیوں میں بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بات۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یار اب کیا کریں، تو وہ پہلے ایک جگاڑ نکالی انہوں نے، شہباز صاحب نے، وہ حامد کی ٹوپی وہ کس کے سر والی بات ہے کہ یار آپ وہ جو سو کالڈ جتنا تھوڑا بہت رہ گیا تھا پبلک ڈیولپمنٹ، وہ جو یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو کوئی سڑک بنا دو، کوئی نالی شالی، تو پیسے کر کے یہ پاس وہی واقعہ، چونکہ صوبائی حکومتوں کے پاس اسپیس زیادہ ہوتی ہے فائنینشیل، تو انہوں نے اپنے طور پہ کر وہ مریم بی بی نے بھی لیکن انہوں نے ایک اور بھی دیکھا نا، حکومت کام کرتے انہوں نے کہا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں تو آپ کو پتہ نہیں 55-56 ارب روپے بچ سکتے ہیں۔ فارمولا تو ہے نا ان کے پاس بھائی، تو یہ فارمولا اس وقت سوچ لینا تھا جب آپ لپک کے 2013 میں آپ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ لگائے چلے جا رہے تھے۔ دیکھو بات سنو میری، لیٹس فیس اٹ، اس وقت ہم جو ہماری بین الاقوامی ٹائم کم ہے، میرا ٹاپک رہ جائے گا۔ ٹاپک تو تمہارا یہی ہے نا کہ حافظ صاحب آئیں گے، آ رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی درخواست کہہ دیا انہوں نے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر، وہ تو یہ تو آ نہیں رہے نا، وہ 1 دن کے لیے کہہ رہے ہیں، جو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ 2 گھنٹے اگر روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ان کا یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دن شٹر ڈاؤن کر دی جائے تو بچت ہو جائے گی بزنس کی۔ یہ کوئی اگر آئیڈیا ہے تو ٹھیک ہے، اکنامکلی وائبل ہوگا شاید۔ حکومت میں پریشر ڈالنے کے لیے اگر بجلی اور گیس کے نرخ کم نہ کیے گئے، عوامی مطالبہ ہے نا سر، عوامی مطالبہ ہم سب کا بابو مطالبہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ فی الحال تو یہی ہے کہ شہباز صاحب جو کہ بہت ماشاءاللہ ان کو نیگوسیشنز آتی ہیں، فوری طور پر کسی نہ کسی طرح بیجنگ پہنچ جائیں، انہوں نے کہا دیکھیں جی بہت اپنا جلوہ دکھائیں، اور آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کے ساتھ۔ نہیں واقعی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ شبانہ روز محنت تو کرتے ہیں، شبانہ کو ساتھ دیتے ہیں۔ یار ایک سیریس میں تمہیں بات کر رہا ہوں، فی الحال ہمارے پاس بابو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ، یا یہ ہے کہ ہم میسو جو ہے وہ کریں اپنی پرائیویٹائزیشن وغیرہ۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، ٹیکنوکریٹ تو ہے نا، ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا، تو بٹ اپنی فیلڈ کے تو ماسٹر ہیں۔ بھائی تو پھر اپنی فیلڈ میں رہو نا۔ وہ وزیر خزانہ صاحب کون سا کوئی ہاکی پلیئر تھے جو اب آ کے وہ وزیر خزانہ، وہ فائنانس اور بینکنگ اور ان چیزوں کو دیکھتے تھے نا۔
میں اس موضوع پر کبھی آپ سے لمبی چوڑی بحث کر سکتا ہوں کہ اچھا. دنیا بھر میں ٹاپ 10 یا 15 ملکوں کے نام لیں گے اور ان کے وزیر خزانہ کا نام لے کر پتہ کریں گے کہ ان کا اس نے پروفائل کیا ہے. کون سی یونیورسٹی میں جا کر یا کون سے بینک پہ کام کیا تھا. اور بینکر کو کبھی بھی ماہر معیشت ویسے نہیں مانا جاتا ہے. بائی دا وے ہی از اے بینکر. بینکر کا کام ہے لوگوں سے ڈپازٹس لانا اور جب وہ قرضہ مانگنے جائے تو 100 نخرے دکھانا. یہ کام ہوتا ہے بینکر کا. مطلب مزاج ہی نہیں ہے ان کا وزیر معیشت چلانا اور سیاست تو ویسے بھی. زیادہ تر بینکرز نہیں آئے وزیر خزانہ میرے ہوش و حواس میں. اس لیے کہ ان سے کام ہم لیے ہوتے ہیں. اکثر آپ کام آئے ہوتے ہیں خواہ وہ شوکت عزیز ہوں ابھی پیسے ویسے رکھوائے ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ میرا کام غریبوں کی محبت یعنی خدمت کرنا. یہاں پہ بینکر جو ہے وہ میرا کام سیاستدانوں کی خدمت کرنا درد مندوں سے وغیرہ وغیرہ. ان کو یہ تاریخ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ایز ٹیکنوکریٹ ان کا سب سے بڑا جو میری دانش میں جو ان کی خطا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینکر ہیں. آپ کو بینکر ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے کمرشل بینک سے آپ آئے. آپ کو ایک بہت بڑے کمرشل بینک سے کے تجربے کی وجہ سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب چین جائیں گے کہ صاحب یہ جو ہمارا کمرشل بینکس کا لون ہے دیکھو ایک تو وہ لونز ہیں جو چینی حکومت نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. آپ کرانے ان کے کمرشل انہوں نے کہا اچھا جی یہ وہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں چین اپنا یار ہے اس پہ جان نثار ہے وی آر آرن مدد. زیادہ اصرار کس بات پہ تھا؟ 2 باتوں. ایک تو یہ کہ چینی کمرشل بینکوں کے جو قرضے ہیں ان کو رول اوور کیا جائے. ان کا بھی رول اوور لیجئے. تو چینی قیادت نے کہا کہ صاحب وہ دیکھیے ہمارے ہاں ٹھیک ہے 1 پارٹی سسٹم ہے لیکن ہمارے بینک تو وہ تو پیورلی یعنی کمرشل بنیادوں پہ چلتے ہیں. لیکن اس پہ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے آپشن دیا کہ آپ پیسے دے دیں اور ہم آپ کے مقروض ہو جائیں. ایک تجویز دی نا. اب نہیں وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم پھر ایک ایسا کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نیگوشیٹ ود دیم. تو ہم آپ کو ایک بندہ تجویز کر دیتے ہیں وہ آپ کے بہاف پہ تجویز کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے 28 مجھے دی. دریسنا آپ نے چین کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو یہ بتا رہا ہو کہ سی پیک اپنے فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ملک ہوتا ہے امریکہ وہ یہ کہتا ہے فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ ہو یا مطلب فیز آیا میں پروگرام فیز 2 جو ہے وہ خطرے میں ہے. سی پیک کا فیز 2 ہونا ہے نا. ہاں دیکھو نا یہ جو سارے بنیادی مسئلہ چین کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے تھے ان کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کسی طرح چینی حکومت جو ہے وہ اس طرح کرے کہ ابھی ہم اس کو مؤخر کر سکیں ادائیگی تو بہت بڑی ریلیف مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز چاہیے. آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا ہمارے بیچارے وزیر خزانہ پہ. میں نے لفظ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹیکنوکریٹ ہے تو ایز اے بینکر انہیں خود پتا ہونا چاہیے تھا کہ حکومت سے بات کرنی اور ہے. فرض کریں اگر ابھی بھی یہ اپنے بینکر ہی ہوتے تو ان کے پاس شہباز شریف صاحب بھی جاتے. کیا اتفاق دے ہے جڑے پیسے نہیں نا ذرا لگے ہو حالانکہ اور ہی ڈیئر آپس میں بڑے ان کے قریبی تعلق. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی اتفاق سے اب آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا بڑا دل مچل رہا تھا. نیو یارک ٹائمز ہے یہ پورا صفحہ ہے 21 اگست ٹھیک یہ کل آیا تھا بدھ کے دن میں نکلوایا میں نے. دا چائنا ہینگ اوور از ہیئر. ہینگ اوور یہ ہوتا ہے جی جب آپ بہت زیادہ شراب پی لیں اور دوسرے دن آپ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا سر گھوم رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چین سے جو لوگ اپنے قرضے لے کے جو ملک کر رہے تھے اب ان کے سر چکرا رہے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں دا پارٹی از اوور فار دا کنٹریز اکانومی کہ چینی معیشت جو ہے اس کی پارٹی والے دن ختم ہوئے. اب یہ ہے کہ پور نیشن اراؤنڈ دا ورلڈ آر فیلنگ افیکٹس کہ دنیا بھر کی جو غریب ممالک ہیں اب ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ چینی معیشت کن برے حالوں میں ہے. اچھا
यानी उनके कर्जों वर्जों। ठीक है। अब इसमें उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया। चले जी, हम कहते हैं जी हमें तो इस्तिस्ना है, हम तो बहरहाल दोस्त हैं और सबसे पहले हमने तो इनकी अमेरिका के साथ सुट पंजा करवाया, यहाँ से कैसेंजर गया और अभी तक चीनियों को याद है वगैरह वगैरह, और आयरन ब्रदर्स और ठीक है, समंदरों से गहरी शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची। अब जनाब इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज मायर्ड इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, कि पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान में धंस चुका है और वो उसमें से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहा, मैं जानबूझकर पूरी अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि उसको अरबों डॉलर चीन को अदा करने हैं उन कर्जों के लिए जो इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये सड़कें, वन बेल्ट वन रोड वगैरह वगैरह, अदर प्रोजेक्ट्स। साथ ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस बहरान की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं, शट डाउन नहीं, आइडियल, मतलब कि उनमें काम ही नहीं हो रहा। इसलिए गैर मुल्कों से वो मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रही बिकॉज ऑफ द करेंसी बहरान, ठीक है, जिससे वो अपना वो पहिया दबा रखे। ये जनाब वो है। ये भी ये कहने के बाद सारे के बाद 30 सेकंड में ये कहूंगा कि ना IMF ये अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। 25 करोड़ का मुल्क है मियाँ। हेलो। और चीन के लिए भी कि अच्छा कि यार अगर चीन का अगर पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह दिवालिया हो गया आपकी वजह से, तो फिर आपका दोस्त नहीं। इसका मतलब हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन है, रेडी भी नहीं है। चलो जी। और पसीना कड़ाका नहीं यार, लोगों को झूठे ख्वाब नहीं दिखाया करते, हमेशा पॉजिटिव। और बैठ के अफीम ना बेच, अफीम मत बेचो। मैं इनको उम्मीद दिलाता हूँ